بسم اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تفصیل کہ بسا اوقات وہ شخص جسے حدیث پہنچائی جائے سننے والے سے زیادہ حدیث کو یاد رکھ لیتا ہے۔ حدیث نمبر 67۔ عبد الرحمن بن ابی بکرہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ وہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نے اس کی نکیل تھام رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج یہ کون سا دن ہے؟ ہم خاموش رہے حتیٰ کہ ہم سمجھے کہ آج کے دن کا آپ کوئی دوسرا نام اس کے نام کے علاوہ تجویز فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، بے شک۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم اس پر بھی خاموش رہے اور یہی سمجھے کہ اس مہینے کا بھی آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام تجویز فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یقیناً تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہاری آبرو تمہارے درمیان اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔ پس جو شخص حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب کو یہ بات پہنچا دے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ جو شخص یہاں موجود ہے وہ ایسے شخص کو یہ خبر پہنچائے جو اس سے زیادہ حدیث کا یاد رکھنے والا ہو۔ باب اس بیان میں کہ علم کا درجہ قول اور عمل سے پہلے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ علم رکھیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے علم سے ابتدا فرمائی، اور حدیث میں ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور پیغمبروں نے علم ہی کا وراثت چھوڑا ہے۔ پھر جس نے علم حاصل کیا اس نے دولت کی بہت بڑی مقدار حاصل کر لی، اور جو شخص کسی راستے پر علم حاصل کرنے کے لیے چلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ہی اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، اور دوسری جگہ فرمایا اور اس کو عالموں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا، اور فرمایا اور ان لوگوں یعنی کافروں نے کہا، اگر ہم سنتے یا عقل رکھتے تو جہنمی نہ ہوتے، اور فرمایا کیا علم والے اور جاہل برابر ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور علم تو سیکھنے ہی سے آتا ہے۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم اس پر تلوار رکھ دو، اور اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا، اور مجھے گمان ہو کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک کلمہ سنا ہے گردن کٹنے سے پہلے بیان کر سکوں گا تو یقیناً میں اسے بیان کر ہی دوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حاضر کو چاہیے کہ میری بات غائب کو پہنچا دے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ آیت کونوا ربانیین کہ ربانی بن جاؤ، اس سے مراد حکماء، فقہاء، علماء ہیں، اور ربانی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بڑے مسائل سے پہلے چھوٹے مسائل کو سمجھا کر لوگوں کی علمی تربیت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنتوں سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔